أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق اللہ العظیم. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے چند احکامات اور مسائل بیان فرمائے. پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا ہے. فرمایا مومن اہل ایمان کون ہیں، اور آگے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے. تو آج کی تقریباً آیات میں اللہ رب العالمین نے دو طرح کے مسائل کو بیان فرمایا ہے. ایک مومنوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں فرمایا ان کی صفات کیا ہوں گی، نشانیوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ڈاکٹر اس کی علامات سے پہچان کر بتا دیتا ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں بیماری ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں نام ذکر نہیں فرمایا، لیکن نشانیوں کو، علامات کو بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی بھی ان علامات کو دیکھے گا پہچان لے گا کہ فلاں مومن ہے اور فلاں مومن نہیں ہے. تو نشانیوں کے ذریعے سے انسان پہچان لیتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اگر کسی ایک کا نام ہوتا تو لوگ کہتے یہ تو فلاں کا نام ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نام ذکر نہیں فرمایا. فرمایا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اگر ان کی یہ صفات ہوں گی تو مومن ہیں، فرمایا اگر یہ صفات نہیں ہیں تو مومن نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں یہ بیان کر دیا. اور آگے والی آیات میں انسان کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے کیسے پیدا کیا ہے. تو چند صفات جو بیان کی ہیں وہ ذکر کریں گے، پھر انسان کا خلاصہ ذکر کریں گے. اور دو مسائل اور بھی بیان کیے ہیں، ان میں کچھ مذاہب کا رد ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ذکر کروں گا آیات کے اعتبار سے. تو پہلے والی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مومن کامیاب ہیں. تو اس سورت کا نام ہی سورۃ المومنون ہے، یعنی جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں فرمایا وہ کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہوئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا جو اپنی نماز میں جھکتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یعنی ان کی ساری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے، اور فرمایا اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں. فرمایا یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اپنی نماز اس خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. والذین ہم، ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کی نماز کو دیکھ کر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، مومن ہے اور یہ مومن نہیں ہے. اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ خشوع نماز میں بہت ضروری ہے، کہ اگر آدمی خشوع اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ پاک کے ہاں اس کا قبول ہونا مشکل ہے. اور مومنین کی صفات میں بیان فرمایا کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری نشانی بیان فرمائی کہ فضول باتوں سے وہ
معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ فرمایا مومنوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ فضول باتوں سے، فرمایا جتنی بھی فضول باتیں دنیا میں ہیں، فرمایا ان تمام چیزوں سے وہ بچنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں، بس نماز اور دین اسلام شریعت کی فکر کرتے ہیں۔ دو نشانیاں ہو گئی۔ تیسری نشانی بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، فرمایا اپنے مال سے جب زکوٰۃ آتی ہے فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تین نشانیاں ہو گئیں، یعنی مال کی بھی پاکیزگی، زبان کی بھی پاکیزگی اور جسم کی بھی کیا ہے پاکیزگی، کہ نماز آدمی پاک صاف طیب طاہر انسان پڑھتا ہے۔ تو تین نشانیاں۔ چوتھی نشانی یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے زبان کی حفاظت، فرمایا فضول باتوں سے بچنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور چوتھے مقام پر بیان فرمایا اور آگے والذین هم للزکاۃ فاعلون، آگے والی تقریباً جتنی بھی صفات ہیں ان کا تعلق خشوع کے ساتھ ہے، یعنی اگر انسان میں یہ صفات پائی جائیں گی تو نماز میں خشوع ہوگا، یعنی اگر فضول باتوں سے بچے گا تو نماز اس کی خشوع خضوع والی ہوگی، اگر فضول اور اس کا کھانا اگر پاک ہوگا، یعنی اپنا جتنا بھی اس کا رزق ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا، صدقہ خیرات دیتا رہے گا، تو اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ تو جب مال پاک ہوگا، اس کا کھانا پینا پاک ہوگا، تو اس وجہ سے نماز میں کیا ہوگا اطمینان اور سکون خشوع ہوگا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اسی طرح اگر اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے گا، فرمایا اس صورت میں بھی وہ کیا ہے اس کا جسم پاک ہوگا، اور جسم پاک ہوگا تو اب اس صورت میں اللہ پاک کے سامنے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے دو چیزوں کے، ایک نکاح کے ساتھ اور ایک باندیاں پہلے ابتداء اسلام میں ہوتی تھی کہ لوگ خرید لیتے تھے عورتوں کو اور خرید کر لاتے، فرمایا ان کے ساتھ ہم بستری جائز تھی، اور ابتداء اسلام میں یعنی اسلام سے پہلے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا اور جو بھی مسلمان ہو جاتا اس کو آزاد کر دیا۔ فرمایا ان دو کے علاوہ الا علی ازواجہم، ایک تو نکاح کے ساتھ جو انسان کی بیوی ہے، فرمایا او ما ملکت ایمانہم، یا جو اس نے غلام خریدی ہے، فرمایا اس کے ساتھ فانہم غیر ملومین، فرمایا اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں، اس کے علاوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت رد ہے، جیسا کہ شیعہ مذہب کا موقف ہے، ان کا کہنا ہے کہ وقتی طور پر بھی نکاح کر سکتے ہیں، وقتی طور کا معنی 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹوں کے لیے، یعنی ان کے مذہب کے ہاں یہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں رد فرمایا، فرمایا ان دو کے علاوہ اور کوئی نکاح بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں صاف بیان فرما دیا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، فرمایا ایک تو ان کی ہمیشہ کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو انہوں نے غلام خریدی ہیں وہ، اور پھر یہ غلام بھی جب ختم ہو گئے، اسلام غالب آیا تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو کیا کر دیا ختم کر دیا، جب ختم ہو گئے تو اب اس صورت میں اور نہیں، تو صرف اور صرف اپنی حقیقی بیویاں جو نکاح کے ساتھ، فرمایا ان کے ساتھ کیا ہے انسان ہم بستری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ آیات رد ہیں فریق مخالف کے مذہب کا کہ ان کے مذہب کے مطابق کیا ہے وقتی طور پر بھی نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں۔ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، اگر کوئی اس کے علاوہ اور تلاش کرتا ہے، فاولئک هم العادون، فرمایا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یعنی پھر وہ سرکشی کرنے والا ہے اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑ کر، فرمایا وہ زنا کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اسی طرح آگے والی نشانی بیان فرمائی کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدہ کی پاسداری کرنے والے ہیں، اگر کسی سے وعدہ کر دیں، کوئی امانت رکھے تو فرمایا اس کی پاسداری کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، فرمایا ایک نشانی ان کی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، فرمایا جنت کے بالا خانوں میں یہی لوگ، فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں ایک مسئلہ بیان فرمایا، جو مومن لوگ، نیک لوگ، ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔
آگے والی آیت میں اللہ پاک نے انسان کا خلاصہ بیان کیا اور انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو ذکر کروں گا. یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھ میں آ جائے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا تحقیق نیک لوگ مومن کامیاب ہوئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، خشوع کرنے والے. والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا مومن وہ ہیں جو فضول باتوں سے بچنے والے. والذین هم للزکاة فاعلون. فرمایا مومن وہ ہیں ہم للزکاة فاعلون جو زکوٰۃ ادا کرنے والے. والذین هم لفروجهم حافظون. فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو. فرمایا پھر اس صورت میں انسان خود بخود ان ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. والذین هم لفروجهم حافظون. فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. اگر دنیا والے نہیں دیکھتے، انسان نہیں دیکھتے، میرا رب تو دیکھتا ہے. انسان گناہوں سے لوگوں کے سامنے تو بچتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جو رب ہر صورت میں دیکھتا ہے. فرمایا انہ علیم بذات الصدور. میں سینے کے رازوں کو جاننے والا ہوں. تو پھر اس رب کے سامنے انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے فرمایا وہ ہر صورت میں بچے. والذین هم لفروجهم حافظون. فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویاں. او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی غلام. فانہم غیر ملومین. اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك. فرمایا اگر کوئی اس کے علاوہ اور چاہے. فاولئک هم العادون. فرمایا وہ زانی ہے. فرمایا اگر ان کے علاوہ اگر کوئی اور، فرمایا وہ زانی ہے، وہ زنا کرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. فرمایا وہ لوگ جو اپنی امانت کی اور اپنے وعدہ کی راعون پاسداری کرنے والے ہیں. فرمایا یہ مومن ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. فرمایا وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون. فرمایا یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. فرمایا جنت کی میراث ان کا حق ہے. الذین یرثون الفردوس. یہ جنت کا ایک اعلیٰ بالا خانہ ہے، جو اعلیٰ مقام ہے، مرتبہ ہے. فرمایا یہ لوگ وہاں پر ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یرثون الفردوس. فرمایا یہ جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے. هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ ہے ان کا. آگے والی آیت میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے.